دوسری چیز، پاکستان کو اپنی فوڈ سپلائی سیکیور کرنی ہے. ایک بہت بڑا فراڈ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اب کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہماری لاکھوں ایکڑ پرائم فارم لینڈ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو فروخت کر دی جائے گی. وی گیٹ نتھنگ ان ریٹرن سوائے تھوڑے سے پیسوں کے شروع میں جو ہمیں دے کے خرید لیں گے. اور سوال یہ ایک بات ہمیں بتائیے، اگر لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان میں ایسی موجود ہے کہ جس پر غلہ کاشت کیا جا سکتا ہے تو ہم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اور دوسری بات، کیا یہ ملک جو باہر سے آئیں گے ہماری زمینیں لاکھوں ایکڑ پاکستان میں زمینیں خریدنے کے لیے، کیا اپنا پانی بھی ساتھ لائیں گے؟ ان کراپس کے لیے پانی کہاں سے دیں گے؟ اگر حکومت کہتی ہے کہ آج پانی نہیں ہے، پورا صدر پنجاب اور سندھ بغیر پانی کے، ہماری کراپس اور فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے کسان کا بیڑا غرق ہو گیا بغیر پانی کے، تو پھر یہ ملٹی نیشنل جو باہر کے ملکوں کے لوگ آئیں گے ان کو کہاں سے پانی لا کے دیں گے؟ یہ پوری دنیا فوڈ سپلائی، انڈیا ساؤتھ افریقہ میں زمینیں خرید رہا ہے کہ وہاں غلہ اگائے گا انڈیا کی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے لیے، اور یہ اپنی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے بجائے دنیا کے ملکوں کو زمین دے رہے ہیں لاکھوں ایکڑ کہ تم اپنا یہاں سے ہمارا پانی ہماری زمین استعمال کر کے ہم بھوکے مر جائیں، ہمیں چینی نہ ملے، تمہارے ملکوں کی فوڈ سپلائی سیکیور ہو. یہ فورتھ جنریشن وارفیئر ہے جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے. پاکستان کو وار فوٹنگز پہ کسی قسم کا پوری قوم کو ریزسٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ایک آدھی ایکڑ زمین بھی ہماری کسی ملک کو نہیں دی جائے گی. اگر زمین کاشت کے قابل ہے تو ہم خود کاشت کریں. کون سی راکٹ سائنس ہے فارمنگ میں کہ ہم نہیں کر سکتے فارمنگ اپنے ملک میں؟ پورا ملک ایگریکلچر بیسڈ ہے ہمارا. اس کے بعد واٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو از کہ ہمیں اپنے واٹر سپلائی سیکیور کرنی ہے. انڈیا ہمارا پانی بند کر چکا ہے، ہمیں انڈیا سے اس پر جنگ کرنی پڑے گی، ورنہ کشمیری مجاہدین سے کہیں کہ جا کے ڈیم تباہ کر کے آ جاؤ. کالا باغ ڈیم ہر حال میں ہم کو بنانا شروع کرنا ہے، اور شکلیں یاد کر لیں عوامی نیشنل پارٹی کی. آنے والے وقتوں میں جب قحط اور بھوک پڑے گا ملک پہ، ان کو پھانسیاں دینی پڑیں گی کہ انہوں نے اتنی بڑی غداری کیوں کی ملک کے ساتھ، انہوں نے کہ ڈیم نہیں بننے دیا، جھوٹ بول کے کہ صاحب ڈیم بنے گا تو فرنٹیئر ڈوب جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو کیا تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بننے سے ملک میں قحط آیا تھا یا ملک میں خوشحالی آئی تھی؟ تو کالا باغ ڈیم بننے سے ملک میں قحط کیسے آ جائے گا؟ عدالتیں کوئی ہوں تو ان کو سزائیں دیں غداری کے اوپر. بھٹو نے بھی غداری کے مقدمے بنائے تھے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس وقت بھی پختونستان بنانے کی یہ بات کرتے تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے تھے. آج حکومت سنبھالی بھی ہے فرنٹیئر کی انہوں نے. اور اس کے بعد جو دوسرا کام پاکستان کو کرنا ہے، خاص طور پر جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے، وہ بڑی دے آر گوئنگ ویری گڈ گنس. اور پاکستان کی نیوی کی لیڈرشپ کو بھی اور اس حکومت کو بھی یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، سیریسلی اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پر اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جرمن 214 کلاس سب مرینز ہم نے کیوں نہیں خریدی ابھی تک؟ جو ڈیل ہو چکی ہے، تیار بیٹھی ہوئی ہے، 1 سال لیٹ کر دیا اس ڈیل کو انہوں نے، اور دنیا کی نیویز اس کو استعمال کر رہی ہیں. ہمارے پاس نیول ڈیفنسز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کو بلاکیڈ لگایا جائے گا ہمارے نیول بندرگاہ کے خلاف، کراچی کو بلاک کیا جائے گا، گوادر کو بلاک کیا جائے گا، اس کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں 214 کلاس جرمن سبز چاہیے. اور اس حکومت نے آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جرمن ڈیل انہوں نے رکوائی تھی اور فرینچ سبز کی بات یہ کر رہے تھے، اور پھر جب میڈیا میں یہ بات اٹھی تو فرینچ سبز کا فیصلہ بھی انہوں نے روک دیا، لیکن جرمن ڈیل سبز ابھی تک نہیں خریدی ہیں. یہ بہت بڑی غداری ملک و قوم کے ساتھ ہوگی کہ اگر ہم یہ ہتھیار، کیونکہ ہمارا نیول ڈیفنسز ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ جرمن سبز ہمارے پاس یہ پہنچے ابھی، اور یہ ہمارے پاس سبز آ گئی تو پورے خطے میں کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جو سکون سے سو سکے گا. اتنی دہشت ہماری ان کے اوپر طاری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہماری نیوی کے F-16 ہیں. آپ ایئر فورس میں سے F-16 نکال دیجئے، ایئر فورس کو پرابلم ہو جائے گی. آپ ہماری نیوی کے اندر سے یہ سبز نکال دیجئے. ہمارا سبمرین فلیٹ ایسا ہے کہ جو انڈینز کو راتوں کو نیند سونے نہیں دیتا، دہشت سے کانپتے جاگتے ہیں یہ. تو اس حوالے سے یہ ایک امیڈیٹلی ہمیں یہ ریسپانسز بلڈ کرنا ہے. پوری قوم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آزمائشیں ہوں گی. وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. نیشنل کیڈٹ کور ہو، فوڈ سپلائی ہو، واٹر سپلائی ہو، آرم فورسز کو آرگنائز اور مسلح کرنا ہے، اور ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز پہ جانا ہے. یہ جو تیل کی بجلی ہم بناتے ہیں یہ سب سے مہنگی بجلی ہے دنیا کی. اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے آلٹرنیٹ انرجی کا. وار فوٹنگ پہ ہمیں جا کے ہوا سے ونڈ ٹربائنز کے ذریعے، بایو گیس کے ذریعے، اپنے بایو فیولز یا ویوز کے ذریعے یا کوئلے کے ذریعے، سولر کو ہم استعمال نہیں کرتے. ٹریلین آف ڈالرز کا ہمارے پاس کوئلہ رکھا ہوا ہے جو پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک 40-40 50% انرجی کوئلے سے پیدا کرتے ہیں، ہم 1% انرجی کوئلے سے پیدا نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا آئل مافیا ہے اس ملک میں جس کو اربوں ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے. یہ موقع ہی نہیں دیتا اس بات کا کہ آلٹرنیٹ انرجی سورسز ہم بنا سکیں. اور پھر اپنے ملک کے اندر سے گیس نکلتی ہے اس کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے. آئل اتنا امپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے، اتنا مہنگا کر دیا گیس کو کہ تیل اور گیس برابر ہی ہو جائے اور لوگ گاڑیوں میں گیس استعمال کرنا بند کر دیں، پیٹرول پہ ہی چلائیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ملک اگر نرم پڑتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ انویژن ہے باہر سے، اور وہ اچانک انویژن ہوگی چانکیا ڈاکٹرن کے اوپر. پاکستانی قوم کو ہوشیار اور تیار بھی ہونا چاہیے. وی آر ریڈی فار اٹ آلسو. ناؤ وی ہیو ایکسپلورڈ دیئر گیم. نیوی کو امیڈیٹلی اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، ورنہ نیوی جواب دہ ہوگی اس بات کی انہوں نے کیوں وہ پرچیزنگ نہیں کی جو ان کو اس وقت کرنی چاہیے. اور پاکستان کے ڈیفنسز کو لازمی ضرورت ہے. وی آر آلریڈی لیٹ.
اور باقی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے آن گراؤنڈ ان کے سارے دہشت گرد ایلیمنٹس کو قابو بھی کر لیا، ان کو مار بھی پڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ ونس دی انڈین گیم پلان از ایکسپوزڈ، ان کو ضرورت نہیں ہوگی کبھی کولڈ سٹارٹ کی، ان کا کولڈ سٹارٹ ہاٹ سٹارٹ پڑ جائے گا ان کو کہ انشاءاللہ دے ول سٹارٹ دا وار، بٹ ایز وی ہیو سیڈ آلویز انشاءاللہ وی ول فنش اٹ فار دیم. یہ لاہور پہ یا گجرانوالہ پہ یا پاکستان کے سب پر تھریٹ تو کریں گے، لیکن پھر ان کو دلی بچانا مشکل ہو جائے گا. اینڈ وی آر وارننگ دیم انشاءاللہ. اللہ دن دنیا بھی دیکھے گی، تاریخ بھی دیکھے گی کہ جنگ شروع یہ کرتے ہیں، ختم انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس میں آج ہم نے ڈسکس کی 4th جنریشن وار اسٹریٹجی، اور اس کے ساتھ ساتھ کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. پاکستان یقیناً آج ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، اور ہمارا اس پروگرام میں یہ ٹاپکس جو ہم نے آج ڈسکس کیے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری عوام جان سکیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کو، قوم اور اپنے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہیں. براس ٹیکس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.